لے ویندا ہے سورج، رات کو سورج نہیں ہوندا، 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے دی ڈی ہے تے قیامت 50,000 سال دا ایک دیوار ہے تے لاؤنا نہیں سورج کے رات آ ونجے تے درخت ہی کوئی نہیں تے مکان ہی کوئی نہیں جتا اسا سر لکھاؤ، پانی کوئی نہیں ٹڈا جو داونی لاؤ یا ٹڈا پانی پی گنو تے ایک میل دے فاصلے تے ہو سی، ایک میل۔ اور مفسرین محدثین تشریح کی تھی کہ میل دے 2 معنی اندر، ایک میل یہ ہے مسافت جن کو 2 کلومیٹر تقریباً آج کل تو سگن دے ہوئے این کو بھی میل آدھے نربی تے اے جڑا سلائی ہے جن نال اسا سرما پیندے آکیاں دے وچ اے لکڑی دی ایک انگل جتنے این کو بھی عربی دی میل آدھے کل میل فی المقفلہ تو اے 2 میں معنی تھی سکتے ہو سکتے 2 کلومیٹر دا فاصلہ ہوئے میل کو لے معنی مراد ہوئے، اور یہ بھی تھی سکتے اے جڑا سرمچو ہے سلائی ہے جن نال سرما پیندے اتنا ساڑھی سرہ کل دور ہوئے تے چہرہ بھی ساڑھی طرف ہو سی تے 10 سال دی گرمی کٹھی نکل دی اسی ہون این گرمی دا این غضب دا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، یہ وہ ملے ویسو تے پتہ لگ سے اللہ تعالیٰ محشر دی گرمی کو بچاوے۔ لیکن کچھ لوگ عرش عظیم دے سائے دے چاند دے تلے آرام نال بیٹھے ہو سن، عرش دا سایہ ہو سی چاند ہو سی بڑے سکون نال محشر دی غضب دی گرمی کول تپش کول حرارت کول سیک کول او محفوظ تے معمون ہو سن، اون دیوار بھی انہاں دی ہوتے کوئی سیک کوئی گرمی حرارت نہ ہو سی، انہاں 100 بندیاں دی وچوں ایک بندہ اے ہے جیندہ این آیت عمل ہوئے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک بندہ حضور فرمایا ان کو کہے زنانی عورت نے نعوذ باللہ زنا دی دعوت پیش کی تھی، بدکاری دی، اور او قوم والی عورت ہے معاشرے دی وچ ایو جا قوم دے جڑے معاشرے قوم دی عزت ہوندا ہے کہ لوگ سمجھیں نے کو بڑا قوم ہے عزت والا قوم ہے، حسب نسب والی، اور بظاہر عورت خوبصورت ہے حسن و جمال والی ہے، حسب نسب والی عورت حسن و جمال والی، دعوت بھی زنانی پیش کی تے زنا دی اور موقع تے کوئی روکن والا نہیں، اگر وہ کر دے وے تو زنا بدکاری کر بھی سکتا ہے تو وہ جواب دی چاک دے وے انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈر دا، اللہ میں کو دے دا پیا۔ تو رب دا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ حضور فرمایا 100 بندے نے ایک بندہ ایوے ہو سی جڑے محشر دی گرمیوں سے لوگ تڑپ دے ہو سن اور اے بندہ عرش عظیم دے سائے دے تلے چاند دے تلے آرام نال بیٹھا ہو سن۔ اور اصل نیکی یہ ہے، ایک بندہ ہے وہ آدھا ہے میں کڑیں پر عزت کو نہیں جیٹا ہے نہ بینا، تو پاک سو تو دیکھنے دی کوشش تو کر، اور دیکھنا بھی چاہے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بندے آدھا ہے یہ ہاتھ نال میں چوری نہیں کی تھی، یہ ہاتھ نال میں کہیں کو مکہ نہیں مارا، یہ ہاتھ نال میں کہیں کو تکلیف نہیں دیتی، قیدہ مال نہیں چاہے، اندھے ہاتھ ہے کوئی نہیں کٹے ہوئے ہیں یا شال ہے، وہ آدھے نہیں قدمہ نال میں کی تائیں بری محفل دیچ نہیں گیا کہ تائیں ڈول باجے ہیں فحاشی دا محفل میں نہیں گیا، کوئی بھئی میں بری محفلان دی طرف نہیں گیا، گناہ دی طرف ترکی نے اندھے پیر ہیں ہی نہیں کٹے ہوئے ہیں یا شل ہے، گونگا دے میں کٹی کوڑ نہیں مارا، کہیں دی غیبت نہیں کیتے، زبان دے نال کہیں کو مندہ نہیں کٹے، وہ اللہ ہی نہیں سکتا، دورا کے میں کٹی گانا باجا نہیں سنا، وہ سننے بھی چاہے نہیں سن سکتا، اندھے کندے وچ بھی لاؤ کوئی شے، تو اے نیکی نہیں، نیکی اے ہے کہ بندے دے اکیاں ٹھیک ہے کہ وقت بھی اپنے نظر دی حفاظت کرے، پرائی عزت کو نظر کو بچاوے، ہاتھ ٹھیک ہے مال چوری کر سکتا ہے، ہاتھ نال تکلیف دے سکتے، وقت بھی حد دی حفاظت کرے، پیر ٹھیک ہے وہ مسجد بھی آ سکتا ہے، گناہ دی جاتے ہی بن سکتا ہے، وقت بھی وہ اللہ دی گھر دے طرف ٹر کے آوے، نیک لوگوں دی طرف آوے، برے لوگوں دی طرف بن سکتا ہے نہیں ویندا، بری مجلس صدیج بن سکتا ہے، وہ قدمہ نال ٹر کے زیارت قبور تے ویندا ہے، مسجد ویندا ہے، عمرہ حج طواف دی قدمہ کو صرف کرے ہے، ماں پیو دی خدمت کرے، علم دی مجلس دی طرف بن جائے، بریاں محفلاں بریاں لوگوں دی طرف نہیں ویندا ٹر کے بن سکتا ہے،
کن ٹھیک ہے گانے باجے سن سکتے ہو، اللہ دی کلام دی تلاوت سنتا ہے، علماء دی تقریر سنتا ہے، حضور دی نعت سنتا ہے. ہاں زبان ٹھیک ہے، وہ غیبتی کر سکتا ہے، کوڑی مار سکتے، سچ لینا ہے، جڑی گال کرے سچ ہوئے، نرمی نال لینا ہے، کہندا دل نہیں ڈکیندا، زبان دے نال ذکر اللہ ہے، قرآن دی تلاوت ہے، حدیث دی تلاوت ہے، دینی کتب پڑھدا ہے، ذکر اذکار ہے، کوئی واس کلمہ ہے، تو یہ بندہ ہونا آکھ سکتا ہے کہ میں ان اعضاء کو اندامہ کو گناہ دیچ خرچ نہیں کیتا، کیونکہ کو موقع ہے، صحت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، اور وقت وہ حفاظت کیتا. حضرت امیر المومنین خلیفہ دوام خلیفہ برحق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم آپ دے دور خلافت ایک جوانا حضرت عمر کو دے نال بڑی محبت ہے، بڑی محبت. ان دی وجہ یہ ہے کہ او نوجوان فجر علیہ آمین ہے مسجد نبوی تے مسجد نبوی دی نماز با جماعت ادا کر گئے جیتا ہیک نماز 50,000 نمازہ دے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ڈکاوے، جنہیں ڈٹا والا ڈکاوے، ادب دینا حاضری نصیب کرے. وقت بے میں دے او جوان پیشی دی انتظار کے پیشی دا ٹیم آسی تے وقت نماز پڑھ سا، پیشی دی نماز با جماعت پڑھ کے دیگر دی انتظار بے میں دے، دیگر دی نماز با جماعت پڑھ کے شام دی انتظار بے میں دا کہ مسجد کل باہر نہ میں دا ولا جماعت چپ ویسے رہ ویسے، ولا شام دی پڑھ کے عشاء دی خفتہ دی نماز، عشاء دی نماز پڑھ کے جڑے 5 نمازہ با جماعت پوری تھی میں دن وقت گراندہ ہے، ان دا پیو ہے بڑھڑا ہے، ان دی خدمت کریں دا رات بیرابیے میں ہیں زیادہ خدمت رات کو کریں. این نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری دی وجہ کل حضرت عمر کو دے نال بڑی محبت ہے. اویں تو ایسا آدھے نا جوانی دیوانی، یعنی جوانے دی بندہ ادھا پاگل ہوندہ ہے، پورا نہ ہونا چلو کچھ گزارا کرو تو ادھا پاگل بندہ ہوندہ ہے. اور جوانی دیج بندہ ادھا لیونہ ہوندہ ہے، وہ دی دلیل ہے کہ ان کو آکو نا تو ادھا لیونہ ہے، وہ منیندہ نہیں، ان کو کاوڑی لگ دا ہے. پیو ان کو جو آکے نا کوئی گال نصیحت دی ان کو برا لگے، عالم دین جو ان کو کوئی گال کرے ایک کام تو غلط کریں دائی میں نہ کر بچا، نماز پڑھ، ہاں اے ٹائم ہونی شاید نہیں، ان کو برا لگے. کوئی وٹکا بزرگ سفید شرید ان کو کوئی گال کرے نصیحت دی، وہ مننے بھی نہیں سنے بھی نہیں، الٹا وہ دل اچکاڑی لگے ڈے کہ ہمیں کو علیندے پہ ایمیں کرتے ہوں. وقت جیڑا ٹائم گزر ویندہ ہے، جوانی دیوانی ختم تھی، بندہ کچھ وڈا تھی ویندہ ہے، بس وہ گالیا یاد آنے ہمیں کو تو پیو صحیح آدھا رہی ہے، میں غلط آ میں وہ ٹھیک ہے، میں کو تو وڈ کے ٹھیک آدھا رہے گئے، عالم دین ٹھیک آکا، لیکن وہ ویلے وہ ٹائم ہاتھی چھوڑ نکل چکا ہوندہ ہے. تو ایوں جا نوجوان کہ جوانے طاقتورے صحت مند توانا ہے کہ اپنی صحت اور طاقت کو دین تے خرچ کرے، عبادت دیو تے خرچ کرے، ہاں ذکر فکر تے خرچ کرے، مسجد دو ٹور کے آوے، برا محفلہ کو اپنے آپ کو بچاوے، اپنے جوانی کو عبادت دیوی اور تقوی پرہیزگاری نیک کمہ دیوی اگو ہوئے. اے ادھا پاگل نہیں، اوکا پاگل نہیں، ایو جا سیانا اوکا ہے ہی کوئی نہیں وقت، یہ بہت وڈا ہوشیار بندہ ہے وقت. حضرت عمر کو دے نال بڑی محبت ہے، ان دی تقوی دی وجہ کو او راتیاں آویندہ ہے. مدینہ پاک ایک عورت ہے، ان دی بڑی تجارت ہے، مال دولت ہے، تے لونڈیاں ہیں، غلام ہیں. او ایک دیواروں دے راہ تے کڑ گئی اور نعوذ باللہ جوان کو بدکاری دی زنا دی دعوت دیتے ہیں کہ تو سا مال مانگو جتنا پیسے میرے کول بہو ہیں، بدکاری دا مطالبہ کیتا. جوان اکھ بھی نہیں سر بھی نہیں چاہندہ، اون دا سر ہیڈ تے زمین کو ڈے دا 3 منٹ لگا وینے اپنے گھر دو، گال ہی نہیں سن دا، توجہ نہیں کریں دا، کوئی ہے کہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بچاوے، نفس و شیطانہ ساڑھے دشمن ہیں. تے کوئی بھی بندہ اے نہ کہ مائے جڑے نا بہو پاک بندہ تے نیک بندہ، ہاں اللہ کو اے پسند نہیں جو بندہ اپنے آپ دی تزکیہ کرے. لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ گنو. اے نفس ساڑا اے اوہ نفس ہے جڑا فرعون دا،
ہاں جے فرعون کو گمراہ کیتا نا وہ نفس ساڑھے اندر ہی موجود ہے، بلکہ علماء فرمایا اسا کو تو شیطان گمراہ کریں دا ہے، اے شیطان کو کہیں گمراہ کیتا وہ لے دوڑو جا شیطان ہی کوئی نہ، شیطان کو کہیں ورغلایا۔ مفسرین فرمائے شیطان کو اپنے نفس نے گمراہ کیتا، وہ لے شیطان بھی کوئی نہ، یعنی اے نفس ساڑھا اے شیطان دا بھی استاد ہے، شیطان کو لی وڈا شیطان ہے، شریر ہے۔ ہیک دیواروں جوان نے اس زنانے دی گال سنی، کیا آدھا پیا ان دی گال سنی، ان دے نال ٹر پیا، جڑے ان دے بوئے تے پہنچ گئے نا دروازے تے، ان کو قرآن مجید ہی آیت مبارک یاد آ گئے۔ اللہ پاک فرمایا میرے کچھ بندے نیک بندے ایو جیا ہیں، اگر شیطان انہوں کو مس کرے، شیطان انہوں کو وسوسہ دے وے، گمراہ کرنے دی کوشش کرے، شیطان اپنے راہ تے کو ٹورے، تو انہوں کو اللہ یاد آویندا ہے کہ انہوں دی اکھیاں کھل ویندا ہے، بس وہ گناہ کو اپنے آپ کو بچا گئے دنوں دے اللہ دے دے پہ۔ یہ آیت ان جوان تے زبان تے جاری تھی، ہی میں چیخ نکلی، آوازہ نکلا اور اتنا ہی بے ہوش دی گیا۔ اس زنانے آگے تو مصیبت ہی پائے گئے، جنا ساڑھے ہوتے آسی قتل دے الزام، خادمہ کو غلامہ کو سڑا کے ان کو چاہوتے اپنے بوئے دے باہر بکاؤ، ہاتھ پیران کو نپ کے اپنے بوئے دے باہر سٹین دیتے پیچھو میں اندر، پیو انتظاری چھے کہ جوانا سے پتر ان دی پتر دا معمول جو ہے خفتہ دی نماز پڑھ کے آمین دا ہے، دیر جو تیا پتروں کو آکا جوان دا پتہ کرو آج تو آیا نہیں، مہوں لیٹ تھی گیا، وہ جی میں باہر نکلے ہو تو بے ہوش بھی آئے، چاہ کے گر گنا ہے، ہاتھ پیر مالین پانی سٹین جی میں معمول ہے، ہوش دی چایا، پیو پوچھے پترہ حال دے کہیں تو آکو مارا کہیں تکلیف دیتے جو تو بے ہوش دی بھی آئے، حال دا سکی میں کسا گزرت واڑے نال، ان کو ولاؤ کسا یاد آ گیا، ان دے زبان تے ولا وہ آیت کریمہ جاری تئی کہ کچھ لوگ اللہ دیوں یا خاص بندے نا اگر شیطان انہوں کو مس کرے چوئے، کوئی وسوسہ سٹے، کوئی گناہ دے پاسے ٹورے، انہوں کو اللہ یاد آویں دے، انہوں دے اکیاں کھل ویندر، گناہ کھل رک ویندر۔ یہ آیت ان دے زبان تے جاری تھی، ولائی میں چیخ آوازہ نکلاؤں دے موئی چو اور نال روح بھی پرواز کر گیا، فوت ہی گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوت معمول ہے، اور رواجہ کو نہیں دے دے، وہ قوم قبیلے کو نہیں دے دے، ساڑھا رواج کیا ہے ساڑھا، وہ اللہ رسول دے حکم کو دے دے۔ انہاں راتیں رات غسل بھی دیتا، کفن بھی دیتا، قبر دا بندوبست بھی کیتا، جنازہ ہی پڑا، دفن ہی کر چڑھا۔ اسا ہوں کمزور تھی گئے، ہاں ساڑھی فوت کی تھی، ویسا کو ساڑھا فلانا ملویر آندہ پیا اسلام آباد ہی چھو، ساڑھا پی تریر کوئٹے آندہ پیا، فلانا جنہ کراچی کو لاسی، تے فلانے ٹیم جنازہ کرے سو اے رات ہی پورا گار واد ڈیم کو بھی گار، ہاں فلانا ان دے دوست آندے پائیں، اتائی جٹے فوتگی تائی، فوتگیاں تو ہر کہیں دے تیوڑے ہسا سارے مجھنا ہے، کہیں تا نہیں راؤنا، ہاں کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پڑھ دا پڑھیں دا حسن نمانا، فانی جہانے کہیں نہیں راؤنا، سمجھے سے آنا، سمجھے سے آنا۔ یہ فانی جہان ہے، تے انہاں کے انہاں دے دوست آن کے تُسا جنازہ نہ کرو، اساسو جنازے شریک تے سو۔ ہن شریعت دا حکم، اللہ رسول دا حکم تے دوست آنا۔ صحابہ کرام دے معمول کوئی نہ، بس اللہ رسول دا حکم اگو، باقی کسے پیچھو۔ انہاں رات یا رات غسل بھی دیتا، کفن دیتا، قبری کٹا، جنازی پڑا، دفنی کر چھوڑ۔ حضرت عمر بن خطاب کو فجر لے پتہ لگا، آپ کو جوان دے نال بڑی محبت ہے، فرمائے میں کو ڈسنا ہے، میں جنازے شریک تھی وہاں، میں کو دے قبر تے گنوائیں جا، لوگ نال دی گئے، قبر تے گئے امیر المومنین، قبر تے دعا مانگی نے، رننے نے بہو، بڑے ہنجو نکلا آپ دے آکے چھو، ایماستے کہیں دی فوت کی تھی وے، کئی مسلمان دے، وہ وارث رننے یا دوست احباب، یہ بے صبری نہیں، آواز کنٹرول تے ہوئے، آواز نہ نکلے، اور ہاتھ پیر کنٹرولے، گریبان نہ پاڑے، زنانیاں دوپٹھے نہ، سر ننگا نہ کرے، چہرے دے ہوتے تپڑ نہ ماریں، مٹھی صفت نہ سٹے، ایوں جا الفاظ نہ لاوے، جڑے جہالت دے ہوئیں، رب دے ناراضگی دے ہوئیں، علاوے بھی تو ایوں جا لفظ علاوے جے دے رب دی رضا والے ہوئیں، یا اللہ اسا تواڑے تقدیر ترازے، اسا تواڑے فیصلے ترازے، ساکو تواڑے فیصلے تی ایمان ہے، اسا مومن ہے، یہ تواڑا فیصلہ ہے، اسا رازے۔ زبان کو کنٹرول کرے، آواز نہ ہوئے، ایمیں ہنجو آمین،
تو یہ بلکہ آمنے چاہتے ہیں کیونکہ دل دی ترس اور نرمی دی دلیل ہے. کہیں دے فوت کی تھی بھی کورونا نہ آوے دل مغموم تھا یہ دل پتھر بن چکا ہے مطلب ہے ترس رحم نکل چکا ہے دل چ اپنا دل دا کوئی علاج کرے یوں جا کام کرے جندے نال دل نرم تیندا ہے. بہرحال حضرت امیر المومنین بڑے رونے نوں دی فراق وچ اچانک فوت کی تے ولا آکے نے جوانا قرآن وچ تو رب وعدہ کیتا ولمن خاف مقام ربہ جنتان کہ جڑے لوگ رب دے حضور کائنن کول ڈرن گناہ دے قادرن موقع ہے تو وہ دے رب دے حضور کی میں کر سو رب کو موقع میں ڈکے سو اللہ رسول دے سامنے شرمندہ تے سو این خوف دی وجہ کول گناہ چھوڑ دے وے تو اللہ پاک فرمایا میں وعدہ کریں عام لوگوں کو ایک جنت مل سی ای بندے کو 2 جنت مل سی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ان دے 2 جنت ہو سن اے ان دا اعزاز ہو سی. آئے جوانا تو آکو اللہ نے 2 جنت دیتے کیونکہ تو گناہ تے قادر آوے ایک حسن جمال والی عورت مال دولت والی عورت تو آکو دعوت دے اندر ہی گیا متعدد دفعہ تے تسا اون دے نال نوز باللہ بدکاری کر سکتے رات دا ویلے کوئی ڈیکن آلے کوئی نہیں تے تسا وقت بھی اپنے آپ کو روکا تو ڈسو اللہ نے 2 جنت دیتے قبر دیوتے. حضرت امیر المومنین کو عرض کیتا ہے امیر المومنین اعطانیہا ربی مرتین اے امیر المومنین ایک دفعہ نہیں اللہ نے میں کو 2 دفعہ ڈبل جنت عطا فرمایا یعنی 2 نہیں 4 جنت اللہ تعالیٰ نے میں کو عطا فرمایا. اعطانیہا ربی مرتین اللہ نے اللہ دی مرضی 2 دی بجائے 4 2 دفعہ ڈبل جنت میں کو مل گیا 4 جنت ادا مالک اللہ نے میں کو مالک کر چھوڑا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جائیں اللہ دی حضور کو ڈرا اللہ دے سامنے کی میں کڑساں اور نفس کو خواہش کو روکا بدکاری تے زنا کو روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمائے جنت ہو دا ٹھکانہ. ایکول معلوم اے بھی تیا کہ مردے سن دے بھی ہے بعض لوگ آتے مردے نہیں سن دیں لہذا تسا سلام نہ کرو کوئی ہوتا تلاوت نہ کرو وہ سن دے بھی نہیں تسا ہی میں شروع ہوئے مٹھے دے ڈیرہ کو اسا آدھے مردے سن دے بھی ہیں سجنے دے بھی ہیں پہچان ہی نہ کلتے ہیں وہ مردے نے وہ جوان نے سنا امیر المومنین دے کلام کا عمر پاک پوچھتا ہے اللہ نے تو آپ کو دیتا ہوں مقام اللہ فرمائندہ جڑے گناہ تے قادر ہوئے تے میرے خوف کل گناہ چھوڑے 2 جنت دے سا انہیں سنا بھی سمجھا بھی جواب بھی دیتا کہ اللہ نے 2 دفعہ میں کو ڈبل جنت عطا فرمایا. جڑے لوگ شانہ آلے ہیں عظمت آلے ہیں او مردیاں نال علا بھی سکتے ہیں انہاں دے کلام سن بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں. سلطان باو فرمائے میں قربان انہاں تے جنہ دے قبرہ جیوے ہوں این مضمون دا آبدہ ایک شعر ہے اب فرمائے ای جو لوگ ہیں انہاں دے قبرہ بھی زندہ ہے میں سلطان باو نہ لوگا دے قربان تھی اولیاء اللہ تو الاولیاء لا یموتون ولی مرد نہیں بل ینتقلون من دارین الى دار ہی گھر کول دوجے گھر منتقل تھی ویندن. یہ واسطے تفسیر مظہریج قاضی ثناء اللہ پانی پتے فرمایا اولیاء مرد نہیں اولیاء موت دے بعد ہی زندہ ہوندے اور زمین و آسمان دی جتا چاہویں اللہ دے حکم نال ون سکدے مریدین محبین دی مدد بھی کریں دے انہاں دے دشمنوں کو ہلاک بھی کریں دے. برال خوف خدا تنہائی دے وچ اللہ دے خوف کو گناہ چھوڑنا ایک بہت بڑا مقام ہے خشیت الہی دی کو اور اللہ تعالیٰ دا خوف بندہ دعا منگدا ہوئے تے گناہ دی اتے توبہ کرے رونے کوئی ہنجو نکلے یہ بڑا مقام ہے. رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندے دے اعمال تلسن گناہ وزنی تھی ویسن جہنم دا فیصلہ تھی ویسی ان کو جہنم گنوائیں فرشتے آگ سن راہ دی رکے سن واپس گناؤ ان دی ولا اعمال تلو ہی قطرہ پانی دا نیکیا دے پلڑ دی سٹے سن نیکیا وزنی تھی ویسن آکے جنت گنوائیں جو پوچھا ویسی ایک قطرہ کیسے دا ہے جڑے این دے سارے نیک اعمال وزنی تھی گئے تے بندے دے حق دے جنت دا فیصلہ تھی گیا آکے ایک بندہ اے خوف خدا کو رنا
ایک رومن آ گیا اور ہک قطرہ اوندے ہنجواں دے نکلا اوندے نال آبرو جڑے ہیں ہک وال اوندے نال ترتی گیا سنتی گیا زیادہ ہنجو نہیں نکلن جڑے اکیاں کو نکلے چہرے تے آوے ہک قطرہ نکلا اور اوندے نال ہک وال ترتی گیا چھوٹا جہاں قطرہ یہ وہ قطرہ ہے جڑے این دے اعمال دی چا سرکا ای بھی نیکی ہے بد فرشتے اکسن اعلان کرے سن خوش قسمت بندہ ہک قطرے نے ای کو جہنم ہک وال نے ای کو جہنم دی باکل بچا دی یعنی اتنا قطرہ ہک وال ہو دے نال سنتی گیا اور جہنم دی باکل آزاتی گیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم حضور نے ڈا بندیا کو جنت دی بشارت دیتی ہوں دی ہک عمر فاروق ہے ڈا بندیا کو تو سجنتی ہے ہوں دی پہلا نمبر ابو بکر صدیق دے دوجا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم دے حضور آدھے میڈے بعد نبی ہو گیا تو عمر فاروق ہو گیا حالانکہ حضور دے بعد نبوت دا دروازہ بند کوئی نبی پیدا نہیں تھی سکتا لیکن عمر پاک دی اتنی شان حضور فرمیندے اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر پاک ہو گیا جس راہ نال ٹورے شیطان راہ چھوڑ دیندا ہے شیطان سامنے نہیں آ سکتا ڈر ویندا ہے راہ چھوڑ ویندا ہے بج ویندا ہے اور حضرت عمر فاروق 22 یا 24 جہاں ہیں جڑے او حضور مشورہ مانگ دین آپ مشورہ دین دین جی میں آپ دے رائی ہون دین قرآن دے آیات اوے نازل تھی یہ جڑا سا طواف کریں دین قیامت تک کوئی بھی طواف کرے سے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھ سے یہ عمر فاروق آدھے رہے گئے یا رسول اللہ سے طواف کر گئے پہلے 2 رکعت نماز کوئی نہ صرف طواف آ عمر فاروق آدھے یا رسول اللہ اسا جڑے طواف کریں دیں یہ مقام ابراہیم برکت علی جائے پتھر ہے جن دے ہوتے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ مبارکہ دے نشان ہیں جن دے ہوتے کڑ کے ابراہیم کعبہ بیت اللہ بنایا اسماعیل علیہ السلام پتھر چاہ کے ڈیندا ہے وہ بدن دی لوڑ نہیں تھی جی میں دیوار اچھا تھی ہے پتھر ہی اچھا تھی اور دوجے پاسے جو دیوار تلے ہوندے پتھر آپے تلے تھی ہاں آخر دے ہوتے ان پتھر تے کڑ کے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی دعا دے ویلے پتھر نرم تھے آپ دے پیر وچ لگے گئے او قدمہ دے نشان بڑھ گئے اج بھی وہ پتھر او نشان موجود ہے ایک وعدے مقام ابراہیم عمر پاک دے یا رسول اللہ تا نماز پڑھو 2 رکعت اللہ پاک نے آیات نازل فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب تھی گیا ساڑھے لوگ جڑے عمرے تے میں دین یا حج دے آدھے 2 رکعت نفلی یہ 2 رکعت نفل نہیں جی میں یہ 2 رکعت واجب ہے ہر طواف دے بعد مقام ابراہیم دے نال 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے نیت بھی واجب دی کرے سو یہ نفلیاں نہیں یہ واجب ہے یہ حضرت عمر فاروق دا مشورہ ہے رائے ہے آپ دا اللہ پاک نے آیت تمہیں نازل فرمایا پردہ پہلے کوئی نہ اسلام تو آہستہ آہستہ آیات نازل تیندے رہ گئے پہلے پردے دا حکم کوئی نہیں شراب پیندن شراب منع کوئی نہیں عمر پاک دا مشورہ ہے کہ اے زنانیاں کو حضور حکم دے تو سا پردہ کرو ای میں سامنے بغیر پردے دنایا کرو امہات المومنین کو عمر پاک آکے تو سا پردہ کیتا کرو ای میں نہ آیا کرو انہاں کے قرآن ساڑھے گھر نازل تیندے تو حکم تو سا کو دے دے قرآن تو ساڑھے گھر نازل تیندے یعنی جب قرآن نازل تیندے تو اللہ صاحب کو ڈائریکٹ حکم دے سکتا ہے رسول اللہ دے واسطے نال تو عمر پاک دا شوق ہے کہ زنانیاں پردہ کریں ود بعد وچ آیات پردے دے نازل ہے ای میں کئی مقامات ہیں لیکن این دے باوجود عمر فاروق روندن اللہ دے خوف کو روندن اور کتابہ لکھا اتنے روندن کہ آپ دے رخسار مبارک دے ای میں 2 لکیرہ بن گئے زیادہ رون دی وجہ پر اتنے اللہ دے خوف کو روندن یعنی کوئی بندہ جن کو جنتی بشارت ملے نا حضور دے زبان ان کو بشارت دی شک کوئی نہیں لیکن انہوں کو ہی پتہ ہے اللہ صمد اللہ بھی نیاز بھی ہے یہ بھی تھی سکتا ہے کہ جنتی بشارت ملی ہوئے کیوں دے کوئی شرط ہوئے جڑے اللہ ظاہر نہ کیتا ہوئے این واسطے وہ ڈر دین کہ تہیں غلطی نہ تھی ہوئے تے اللہ پاک فرمانے ہوئے ہاں جنتی بشارت آئے لیکن فلانی جو تواڈے کول غلطی تے این وجہ کول تواڈی پکڑتی سی این واسطے ہٹے ویلے ڈر دے رہے گئے کوئی غلطی نہ تھی وے جن دی وجہ کو ساڑی پکڑ نہ تھی وے تو اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى کہ جڑا بندہ اللہ دے حضور کرن کول ڈرے نفس کو خواہشات کول روکے اللہ پاک فرمایا جنت دا ٹھکانہ ہو سی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرمایا ڈو خوف اور ڈو بے خوفیاں، ڈو امن جے کو اسا اپنے بولے دی جاگ سو بے چنتیاں، اے بندہ کیوں کا بے چنتے کو کوئی پرواہ نہیں، ڈو خوف تے ڈو بے چنتیاں رب فرمایا میں جمع نہ کرے سب بندے دی ہوتے. کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ دنیا دیچ اون دے دل وچ خوف ہوئے اللہ دا، اللہ کو ڈر دا ہوئے اور یہ خوف دی زندگی گزارے، کوئی بھی کام کرے سچیں دا اے پتہ نہیں ناجائز نہ ہوئے، شریعت دا حکم کیا ہے، ہر ٹیویلے ڈر دا ودا ہوئے اللہ دی نافرمانی کول، شریعت دی پامالی کول، اللہ دی حکم دی نافرمانی نہ تیوے، تحقیق کریں دے، پوچھ دے، پونک پونک کے قدم رکھیں دے، ہر کام دی تحقیق کرے کتنی میں کول غلطی نہ تیوے، پوری زندگی خوف دی گزاری تو اللہ فرمائے آخرت دی جو تے خوف نہ ہو سی، بے چنت ہو سی، آرام ہو سی، تے خوشیاں ہو سی، نہیں کہ دنیا جی ڈر دا ودا ہوئے اور آخرت دی جو تے خوف ہوئے، پریشانی ہوئے، ڈو خوف اللہ فرمائے میں بندی دی جمع نہ کرے سی، تے ڈو بے چنتیاں بھی جمع نہ تی سی کہ دنیا دی بندہ بے پرواہ ہے، کو کوئی چنتا کوئی نہیں کہ اے میں کام کریں دا حلال ہے حرام ہے، اے پیسے میں کمان دا اے حلال ہے حرام ہے، اے جڑے پاسے میں ٹور دا اللہ اندے ہوتے راضی تندے ناراض ہے، او کوئی کام کرے، کاروبار کرے، افعال کرے، ان کو کوئی چنتا نہیں تیندا، او کا بے خوف تھی کہ بے چنتے کی زندگی گزریں دے، تو رب فرمائے ڈو بے چنتے جمع نہیں تھی سن، دنیا دی چی بے پرواہ ہوئے بے چنت ہوئے، تے آخرت دی جو کوئی چنتا نہ ہوئے، خوشحال ودا ہوئے، کوئی تکلیف نہ ہوئے، نہیں آخرت دی جو دے واسطے بڑی پریشانیاں، تکلیفاں، مصیبتاں اور عذاب دی گرفتاریاں ہو سی، آخرت دی جوت اے بندہ بے چنت بے امن خوش نہ ہو سی، اتوت تکلیفاں ہو سی، اور بندے دے اپنی اختیار جڑا پاسا گنے اللہ تعالیٰ نیک کما دی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ساڑھے نوجوانوں کو عفت پاک دامنی، اور اللہ تعالیٰ سارے کو توفیق دے وے، گناہ دے موقع نہ ملیں اللہ کرے، کیونکہ موقع ہی ملے یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اگر کہیں کو مل ونجے تو اللہ تعالیٰ دی فضل نال اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے فضل نال گناہ کو بچاوے، تقوی پرہیزگاری نصیب کرے. واخر دعوانا ان الحمد